أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ والشيخوخة إذا زنيا فارجموهما البتة. محترم حضرات، یہ دو ایسے زانی جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کا حکم باقی ہے. تلاوت کا حکم منسوخ ہو گیا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شادی شدہ مرد یا عورت اگر دونوں زنا کریں تو ان کو پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، مگر پڑھنے میں منسوخ کر دی گئی، حکم باقی ہے. اب یہاں آپ کو سمجھانا پڑے گا، اگر دونوں کنوارے ہیں، لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے پیٹھ پر مارے جائیں گے. اس طریقے سے پیٹھ چھل جائے گی. اس کے بعد 1 سال تک تڑی پار کرنا. حدیث میں تڑی پار کا حکم ہے، قرآن مجید کی آیت میں تڑی پار کا حکم نہیں ہے، لیکن عمل اس پر کرنا مسلمان معاشرے کو ضروری ہے. اب یہاں ایک شادی شدہ ہے، ایک کنوارا ہے یا کنواری ہے. یہ دونوں زنا کریں، کنوارے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال بستی سے تڑی پار کر دیا جائے گا. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی دونوں میں سے شادی شدہ ہے، شادی شدہ کا جو حکم ہے اس پر لاگو ہو جائے گا. یعنی پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ سے ایسی غلطی ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے ہاں. یہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا غامدیہ خاندان کی عورت، ان دونوں سے زنا ہو گیا. الگ الگ غامدیہ خاندان کی جو عورت تھی وہ کسی اور سے زنا کی تھی، ماعز اسلمی کسی اور سے زنا کر رہی تھی. یہ گھر کے اندر جو کام والوں کو رکھا جاتا ہے ان کے تعلق سے بھی یہ حدیث ہے. ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان ابنی کان عسیفا، میرا بیٹا فلاں گھر کے اندر کام کر رہا تھا، وہ گھر والی عورت سے زنا کر دیا. ایسی کتنے واقعات ہیں تمل ناڈو میں تو بھرے ہوئے، خصوصاً چمڑا بیچنے والوں کی. میں جب تک تھا مدراس میں بہت قصے سنا، عمر آباد میں تھا بہت قصے سنا،
آمبور، وانمباڑی، بندنا کپم، فلاں سارے علاقوں میں اس جیسی عورت رہے گی مگر اسے ملے گا نہیں۔ کون؟ لبا، کالی کلوٹی ڈھینڈی جو ہے اسے بہت پسند۔ مجھے پوچھتے ہمارے حاجی بھائی، ان کا نام ابو سبحان، کیا جی ایسے ہونا کی سکتے رہتی چھپریاں لوگ دھیڑا کے پیچھے پڑے رہتے؟ میں ان کو جواب دیتا، دیکھو ان کو چمڑے کی بو چاہیے، وہ بدبو کس کے پاس رہتی ہے؟ دھیڑنے کے پاس رہتی ہے، اس واسطے وہ دھیڑنے سے زنا کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے بھی دیکھا کافی لبابن عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کو پسند نہیں آتی، عجیب، ان کا ذوق ہی الگ ہے۔ اور یہ چیز ہر جگہ جہاں چمڑے کی منڈیاں ہوتے ہیں ان کو نمک لگانے کے لیے جو مزدور عورتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب دلت ہوتی ہیں، دھیڑ، ان کے ساتھ پورے لبابے زنا کرتے ہیں، ان سے بچے بھی ہوتے ہیں۔ ہماری منڈی موٹ میں جو علاقہ ہے وہاں وہی کہتے تھے لوگ، یہ سب بچے کس کے ہیں معلوم؟ لبابین حضرات کے، قریشیوں کے۔ اللہ اعلم، لیکن مشہور ہے، میں نے تو دیکھا نہیں، سنا ہے، اور ساری جگہوں پر جو سنا ہے وہ یقین کے درجے میں ہے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ان زناکاروں کو مارنا چاہیں تو دنیا کی 90% آبادی کو ختم کرنا پڑے گا۔ کن سے مار کر کے؟ پتھروں سے مار کر کے ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ سزا دے گا کون؟ حاکم خود زانی ہیں، اور جن پر حکومت کر رہے ہیں وہ سب خود زانی ہیں۔ زانیوں کو سزا دینے کے بجائے اب حکومت جو ہے زنا بالجبر، زبردستی جو زنا ہوتا ہے، گینگ ریپنگ، ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو سولی دی جائے۔ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، سولی نہیں دینا، ان کو تڑپانا، پتھروں سے مار کر جان نکالنا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہی سزا آپ کو، ہم کو دینا پڑے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کے گھروں میں کتنی زانیات نکلیں گی، کتنے زانی نکلیں گے۔ آج فیشن سمجھ کر کے زنا کرتے ہیں، ماں باپ بھی اسے قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی لڑکی کو بھگا کر کے لایا بیٹا، اسے مارتے نہیں، شادی کر دیتے۔ ایسا تحفہ ملے تو کون چھوڑے گا؟ لڑکی بھی بھاگ گئی، کئی دن نظر نہیں آئی، زنا میں ملوث ہو کر کے پکڑی گئی، تو ماں باپ کیا کرتے؟ اسی سے شادی کر دیتے۔ ایسے تو روزانہ کتنے کیس ہو رہے ہیں، اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کو علم ہے، مگر قرآن مجید اس کا علاج کرے گا۔ یقیناً آئے گا وہ دن جب اس کا علاج ہوگا۔ آہستہ آہستہ ہندو بھی، غیر اقوام بھی محسوس کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو رجم کیا جاتا ہے، اب تک ہم اس کو برا کہتے تھے، مگر اس سے زندگی ہے کس کی؟ انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو، میں نے جو سزا مقرر کی ہے آپ کو ضرور
بڑی معلوم ہوتی ہوگی۔ انگریز کیا کہتے ہیں؟ کیا اسلام پہ عجیب اسلام ہے، کوئی آدمی تھوڑی بھی چیز چرا لیا اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، شراب پی لیا اسے کوڑے مارے جاتے ہیں، زنا کیا اسے کوڑے مار دیتے، شادی شدہ اگر زنا کرے اسے قتل کر دیتے ہیں، کس سے؟ پتھر۔ اسلام بہت سخت قانون نافذ کرتا ہے، اس کی سختی ہم کو پسند ہے۔ کہ کون اٹھایا؟ واویلا انگریزوں نے۔ جا کر دیکھو انگریزوں کے گھروں کے اندر کتنے حرام بچے جنم لیتے ہیں۔ زنا اتنا عام ہو گیا ہے یورپ کے اندر، ماں سے بھی کرتا ہے، بہن سے بھی کرتا ہے، باپ بیٹی سے بھی کرتا ہے، بیٹی بھائی سے بھی کرتی ہے، باپ سے بھی کرتی ہے۔ میں نے کتاب پڑھی عربی کے اندر، الغزو الفکری۔ یہ لوگ انگریز جب مسلمانوں سے جنگ کر کے ہار گئے، انہوں نے جو طریقہ اپنایا مسلمان لابی کو برباد کرنے کا، اس میں ہے واقعہ۔ 2 آدمیوں کو انگریز اسکولوں کے اندر تعلیم دی گئی، دونوں خالص عربی تھے۔ وہاں سے پڑھنے کے بعد جب آئے وہ تبلیغ کرنے لگے، ملاقات کرو۔ ملاقات کا معنی کیا؟ آئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملانا، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو۔ ارے زنا کوئی چیز نہیں ہے، یہ تم لوگ بنا لیے ہو۔ مرد اپنی جلد عورت کی جلد سے ملاتا ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ انہوں نے زنا کو جو عام کیا انگریزوں نے یہی کہہ کر کے، جسم کو جسم لگانا، یہ کیا ہے؟ مسافر کی طرح ہے۔ تو یہ حیدرآبادی عبید اللہ حیدری معلم کے پاس کام کرتا تھا، وہ اسی کا قائل تھا۔ یہی چیزیں ہمارے سامنے ہم کو بول کر کے چھیڑتا تھا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کہ دیکھ، اگر تیری بات صحیح ہے تو تیری بہن کو بھیج، میں اپنی چمڑی اس کی چمڑی سے لگاتا ہوں۔ خاموش بیٹھے، تیری ماں کو بھیج، ہماری چمڑی اس کی چمڑی سے لگاتے ہیں، تو پسند کرے گا؟ خاموش ہو گئے۔ جب دوسروں کی باری آتی ہے تو کھل کر کے بولتا ہے اور اس کی تائید میں بولتا ہے، جب تیرے گھر کی بات ہم پوچھ رہے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو میرے مدنی ساتھی جتنے بھی وہاں بیٹھتے تھے انہوں نے کہا صحیح بات ہے۔ اس کا نام تھا ناصر، اگر تجھے پسند ہے تو تیری بہن کو بلا، سب عربوں کی جلد سے جلد ملا، ہماری جلد سے اس کی جلد ملا۔ خاموش ہے۔ تو یہ فکرہ دینے والے کون ہیں؟ یہ انگریز ہیں، یورپ والے ہیں۔ ان کو کیا فکر ہے؟ جو بچے بھی زنا سے پیدا ہوتے ہیں، حکومت ان کو پلا بڑا کر کے فوج میں جمع کر دیتی ہے۔ اگر وہ مرے کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی مری کوئی رونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا باپ کون ہے معلوم نہیں، اس کی ماں کون ہے معلوم، اس کا نسب ہی ختم کر دیا۔ اسلام کو سب سے بری چیز نسب کو ختم کر دیا۔ زنا سے نسب ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی زانی ہے، زنا کیا، اس عورت سے بچی پیدا ہوئی، اگر وہ بالغ ہو گئی تو اس کا باپ خود اس سے زنا کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی زنا سے پیدا ہوئی ہے، اور زنا سے اسی کا بچہ پیدا ہو، اس کا باپ اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ نسب ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابو سفیان ایک لونڈی زنا کے لیے رکھے تھے،
اس کے پاس آتے جاتے تھے. تھوڑے دن کے بعد وہ حاملہ ہو گئی. اس سے ایک بچہ پیدا ہوا. اب ابو سفیان اس وقت کافر تھے. اب مسلمان ہو گئے تو اس بچے کو نسب نہیں دیا گیا. نسب کا معنی باپ کا نام. اسے کیا کہتے تھے؟ وہ بچے کو زیاد اس کا نام تھا. اس کے باپ کا نام نہیں رکھا. کیوں؟ زنا سے پیدا ہوا ہے. اگرچہ کہ صورت شکل سب کچھ ابو سفیان کی ہے. لونڈی بھی کہہ رہی ہے میں اسی سے حاملہ ہوئی، مگر اسے بچے کا نام نہیں دیا گیا. لوگ کیا کہتے تھے؟ زیاد ابن ابی. زیاد اس کے باپ کا بچہ. کون بچہ؟ باپ معلوم نہیں، لیکن تھا بہت چالاک. کوفے کا گورنر تھا. دنیا کے اندر سب سے پہلے کرفیو نافذ کرنے والا وہی شخص تھا. معاویہ بھی اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ معاویہ ابو سفیان کے حلال بیٹے تھے، زانی کے بیٹے نہیں تھے. ان کو معاویہ ابن ابی سفیان کہتے ہیں. اس کو زیاد کو نام نہیں دیا گیا. زیاد ابن ابی. زیاد اس کے باپ کا بیٹا. کون باپ؟ نام نہیں دیتے. اسے بڑی کوفت ہوتی، کیا مجھے میرے باپ کا نام نہیں ملا؟ اس کی وجہ سے زنا کی وجہ سے. حالانکہ میں اسے ہی پیدا ہوا ہوں، پھر بھی لوگ نام نہیں لیتے. اسلام نے میرے باپ کے ساتھ میرا نام لگانا منع کر دیا. سوچ سوچ کر کے حکومت اس کے ہاتھ میں تھی. یہ خاصد کو روانہ کیا. کس کے پاس؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس. نام لکھ کر کے من زیاد ابن ابی سفیان الی امی عائشہ. میرے بیٹے زیاد ابو سفیان کے بیٹے کی طرف سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خط لکھ رہا ہوں. جواب میں اگر وہ لکھ دیں گی تو میں بہت بڑا خوش قسمت، مجھے نام مل جائے. نہ لکھیں گی تو پھر پریشان. تو ماں عائشہ نے جیسا تمام لوگوں کو جواب دیتے تھے ویسا جواب دیا. میرے بیٹے زیاد. اس کے باپ کا نام نہیں لیا. کڑ کے رہ گیا. آئے افسوس، میرا باپ غلطی کرا، مجھے نام سے محروم کر دیا. یہ ہے زنا سے نسب نہیں چلتا، نکاح سے نسب چلتا ہے. اب کتنے بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، جن کی ماؤں کو زنا کرنے والوں نے پیٹ بھر دیا، فوراً شادی ہو گئی، 4-6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اسے کیسے نام دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. نہ اسے میراث ملے گی، نہ اس کے باپ کا نام ملے گا، اور نہ باپ کے نام سے پکارا جائے. اسلام کا قانون ہے. اسلام نے کیا کہا؟ الولد للفراش وللعاہر الحجر. بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اسی کا ہے، اور زانی کو پتھر کی مار ہوگی. ماں کے نام سے منسوب کر سکتے ہیں. لیکن ایک بچہ ایسا بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کہا. یہ ماں کی طرف منسوب ہے. یہ اللہ کی طرف سے ماں کی طرف منسوب ہے، اس لیے کہ اس کا باپ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا ہے. لیکن ماں کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا نام لگا کر کے اس بچے کا ذکر کر دیا. اور جو بھی زنا سے بچے پیدا ہوئے، اسلامی حکومت کے اندر ان بچوں کو نام نہیں دیا جاتا. بہت افسوس کی بات ہے. نسب ختم ہو گیا.
ہم جب پڑھتے تھے مدینے کے اندر ہم نے دیکھا جو عورتوں کے لیے جگہ خاص ہے، وہاں پر بچوں کو چھوٹے چھوٹے جو زنا کے پیدا ہو جاتے تھے لا کر کے حرم میں رکھ کر کے چلی جاتی تھی زانیہ۔ اب وہ 1 گھنٹے تک کھلا رہتا ہے حرم، جب بند کرنے والے دروازے بند کرتے ہیں تو بچوں کو لے جا کر کے دکھاتے ہیں کس کا بچہ، 5 عورتیں، وہ تو رکھ کر چلی گئی۔ سب سے پیاری جگہ مسجد، یہ لوگ عیاشی کرتے ہیں، بچوں کو گھروں میں جنم دیتے ہیں، لا کر کے مسجد میں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب حکومت قانون پاس کر گئی، ان بچوں کو حکومت ذمہ داری ملے گی اور بڑا بننے کے بعد جیسا چاہے اس کو استعمال کرے گی، فوج میں بھرتی کر دے گی، پولیس میں بھرتی کر دے گی، ملٹری میں بھرتی، جیسا چاہے وہ کرے گی، اس لیے کہ وہ ابن الحکومہ بن گیا، حکومت کا بچہ ہے۔ وہی انگریزوں نے جو کیا وہ کام ان لوگوں نے کیا۔ رشیا میں بھی یہی قانون ہے، امریکہ میں بھی یہی قانون ہے، جرمن میں، جاپان میں، سب حرامی بستیوں کے اندر یہی قانون۔ اگر وہ عورت مل گئی تو اسے کوڑے پڑیں گے۔ کب؟ جب وہ کنواری ہو، اگر شادی شدہ ہے اسے پتھر پڑیں گے۔ اس لیے اس خوف سے ایسے بچوں کو مسجد میں لے آتی ہیں، صبح کی نماز میں رکھ کر کے چلی آتی، عشاء کی نماز میں لاتی ہیں رکھ کر کے چلے آتے ہیں۔ حرم مکی میں بھی یہی ہے، حرم مدنی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا۔ تو اندرونی زنا سب ممالک کے اندر اب تو عام ہوتا جا رہا ہے۔ عربوں کے عیاشی کے اندر عیاشی کے اڈے زمین پر ہی نہیں، سمندر کی تہ میں بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ، دبئی، سعودی عرب، سب جگہ یہ وبا عام ہو چکی ہے، جس کی پیشگوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ قیامت کے قریب زنا کثرت سے ہوگا اور حرام بچے پیدا ہوں گے، اور لڑکیاں سب سے زیادہ پیدا ہوں گی، اور ایک مرد کے لیے 50 عورتیں ملیں گی۔ یہ پیشگوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج دنیا کی آبادی کتنی ہے، اس کا تناسب مردوں کا کتنا ہے، اس کا تناسب عورتوں کا کتنا ہے، دنیا گواہ دے رہی ہے۔ سب اپنی آبادی کا حساب کر کے لڑکیوں کو الگ کرتے ہیں، لڑکوں کو الگ کرتے ہیں، تو زیادہ کس کی تعداد ہے؟ لڑکیوں کی۔ یہ اشارہ بھی ہے کثرت سے زنا ہوگا، یعنی لڑکیاں اپنے شوہروں سے محروم ہو جائیں گی اور زنا میں ملوث ہو جائیں گی۔ آج کیا ہے مسئلہ؟ دیکھو، عورتیں کثرت سے زنا کرتی ہیں، ان سے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا سبب یہ بسلیری واٹر، یہ اصل میں زہریلا واٹر ہے۔ مسلمان فیشن کے طور پر فخر سے شادیوں میں، گھروں میں، سب جگہ لگایا ہے، میں بھی لگایا تھا۔ جب میں نے 4 کتابیں پڑھی، جزیرہ، تکون جزیرہ جہاں دجال ہے، اس کے پلاننگ میں یہ بسلیری واٹر اور جیسے نام جو پانیوں کے رکھے گئے ہیں، اس کے اندر جو صفائی کے لیے قطرے دوائی کے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سب انسان کے جسم کے اندر مردوں کے جو جراثیم ہیں اس کو مار دیتے ہیں۔ لڑکیوں کے جراثیم طاقتور ہوتے ہیں، مرتے نہیں، اس لیے ہر مرد کو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔
یہ یہودیوں کو پلانا. تو پولیو اس کے اندر بھی لکھا ہے پولیو کے ڈراپس ہرگز نہیں لینا چاہیے. پاکستان نے تو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے. اب اس کا استعمال انڈیا میں ہوتا ہے، دوسرے ممالک میں ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک میٹھا زہر ہے جو بچوں کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو اسی وقت اسی عمر میں بچوں کے جراثیم جو مردوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ مر جاتے ہیں. دوسری بات، اس کا جسم ہر بیماری کو قبول کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، اور اللہ نے جسم کی جو قوت مدافعت ہے، یعنی ہر بیماری کے جراثیم جب جسم کو لگ جاتے ہیں، جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے جو جراثیم ہیں وہ طاقتور ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. اب انسان کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ وہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج مردوں کو لڑکیاں زیادہ ہو رہی ہیں. آپ کو بھی احتیاط کرنا ہے. میں نے بھی جب سے کتابیں پڑھی ان کے بارے میں پوری تقریریں میں نے کر دی، اور جن جن علاقوں کے نام نشاندہی کر دیا تھا صاحب کتاب نے، اس کی بھی نشاندہی کر دی. جو یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے خطرے کے لیے دنیا دوا کے طور پر دھوکہ دے کر پلا رہے ہیں، اور ہم پیسے دے کر کے زہر پی رہے ہیں. اس میں پہچاننے کی بہت سی علامتیں رکھی ہیں. یہ علامت میں نے بھی ہمارے بیوی کا جو پانی گرم ہو کر کے ٹھنڈا کر کے پیا جاتا تھا، میں خود پی کر کے دیکھا. کڑوا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کڑوا ہو جاتا ہے. گرم کرنے کے بعد آپ بسلیری واٹر پئیں گے، کڑوا ہو جاتا ہے. میں نے پیا کڑوا. میری بیوی بھی بولنے لگی ارے کڑوا ہے. تو اس کے اندر دوائی ہے. اگر ایک گھڑے کے اندر مکس کر دیا تو دوسرے تیسرے گھڑوں کے اندر ڈال دیتا ہے. دھوکہ دینے کا. جب پئیں گے ہم کڑوا نظر نہیں آئے گا، سب جھوٹ بول رہے بھائی. اس کے بعد معلوم ہوگا کیا زہر ہم نے پیا، پیسے دے کر کے پیا. تو گلیوں میں فروخت کر رہے ہیں، بڑے شوق سے لا کر کے ہم لوگ پی رہے ہیں. تو یہ دھوکہ ہے. اور عرب جتنا پیسہ پانی پر خرچ کر رہے ہیں، یہ پورا دجال جمع کر رہا ہے. اس کے چہرے کون ہیں؟ یہودی. جتنے بھی واٹر کمپنی ہیں، سعودیہ کو سپلائی کرنے والے، دبئی کو سپلائی کرنے والے، اسلامی ممالک کے اندر سپلائی کرنے والے، جاؤ مسجدوں کے اندر لائن سے بوتل رکھ دی. کیا کرتا ہوں؟ تھوڑا لیتا ہے، چہرے پہ مار لیتا ہے، تھوڑا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اس کے بعد باٹل اٹھا پھینک. کسی کے گھر میں بھی جب بوتلیں اترتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بیانوں کے اندر لا کر کے ذخیرہ کرتے ہیں. یہ پانی ہی خطرناک ہے. دجال کو پورے پانی کا پیسہ برابر مل رہا ہے. کون دے رہے ہیں؟ یہودی. یہودی کو کون پہنچا رہے ہیں؟ مسلمان. کھربوں ڈالر روزانہ پانی بیچتے. پانی بیچ کر کے میں نے نہروں کے نام بتایا تھا. نہر زغر، یہ لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے. اور اسی طریقے سے بہت سے نہروں کے نام میں نے سب بتایا تھا، میں خود بھول. اور اس میں پانی کم ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیش گوئی کی. اس کو نہر بھی میں نے ذکر کیا. تو اس طریقے سے
یہودیوں کو پانی میسر نہیں ہے، پورا پانی کم ہوتے جا رہا ہے، اور یہ لوگ نمک کا پانی فلٹر کر کے، یہ دوائی ملا کر کے، میٹھا بنا کر کے پورے عرب کو لوٹ رہے ہیں، اور روزانہ پانی کے پیسے خربوں کے خربوں کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ان کے ایئرپورٹ پر ایک ہوائی جہاز بنایا گیا ہے جو گدھے کی شکل کا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی بھی پیش گوئی کی، جب دجال آئے گا تو گدھے پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ وہ ہوائی جہاز دنیا میں اب تک ایک بار لا، اس کے جیسا تیز کون سا ہوائی جہاز میں پھر لا کر کے اسی رن وے پر کھڑا کر دیا گیا۔ اتنی ساری پیش گوئیاں کرنے کے باوجود مسلمان بڑے دھوکے میں۔ اب اس کا بیٹا کون؟ سلمان کا القصر الملک کی ریاض میں بن رہا ہے۔ اسے سلفی کیا کہتے ہیں؟ القصر الدجال، وہاں تک آئے گا دجال۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے بننے والی، بن رہی ہے، وہاں تک آئے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اس کی تیاری کون کر رہا ہے؟ سلمان کا بیٹا، محمد سے چھوٹا اور ایک اس سے چھوٹا، وہ 250 سے زیادہ اونچی بلڈنگ بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی یہاں تک دجال آئے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ تو حجاز کا جو علاقہ ہے وہ کہاں تک ہے، اس کا نشان کر دیا گیا ہے، اور شکلیں سب ظاہر ہو رہی ہیں۔ مسلمان ٹس سے مس نہیں ہیں، اور اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کی تائید میں سب چیز ہو رہی ہے۔ دیکھیے، پہلے پولیس والوں کا نشان تھا ہمارے زمانے میں 2 کھجور کے درخت، ایک تلوار۔ اب کیا ہے؟ آنکھ، ایک آنکھ، یہ دجال کی ہے۔ ملٹری کو بھی وہی دیا گیا ہے، پولیس کو بھی وہی دیا گیا ہے، اور اس کا نشان پورے سعودیہ کے اندر مشہور کر دیا گیا ہے۔ پرانی ساری علامتیں ختم کر دی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک آنکھ ہوگی، ساری چیزیں اسی سے دیکھے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہمارے پاس جو موبل ہے وہ بھی ایک آنکھ والا ہے۔ خالی آنکھ سے مراد انسانی آنکھ نہیں ہے، روشنی آنکھ بھی ہے۔ یہ سب دجال کی محنت سے بنائے جا رہے ہیں، اور دجال ہے کا اس کی نشاندہی ہو گئی۔ تیکون جزیرے کے اندر ہے، جہاں پر ہزاروں کشتیاں غائب ہو گئی، کئی فلیٹ غائب ہو گئے، کئی لوگ غائب ہونے کے بعد کچھ سالوں کے بعد نظر آئے، ان کے دماغ پہلے جو تھے اسے چینج کر دیا گیا۔ عجیب عجیب واقعات اس کتاب کے اندر لکھ دی گئی۔ دجال اور تیکون، جزیرہ تیکون آپ کو کہاں ملیں گی؟ چاندنی چوک میں، مبارک ہوٹل کے پاس جو کتاب کی دکان ہے آپ کو وہاں مل جائے گی۔ اس کا لکھنے والا محمد عاصم ہے، اور اس کی پیشکش کرنے والا بھی وہی ہے۔ تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، سالوں کے ساتھ سب وقت گزرے، بس مسلمان تیاری نہیں کرتا، جاگتا نہیں ہے، ابھی بھی اندھیرے میں دجال کا ساتھ دے رہا ہے۔ ہماری کتنی کمائی اس کو جو جا رہی ہے، وہ کیا غریب رہے گا؟ اسرائیل غریب رہے گا؟ وہ اپنے نبی کا انتظار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دجال ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو
دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ جو ہماری دعاؤں کے اندر سب سے اہم دعا اللہ کے رسول نے فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال وان ارد الى ارض دیکھو، جہنم کے برابر ہے اس کا فتنہ، قبر کے عذاب کے برابر ہے اس کا فتنہ، زندگی میں جتنے فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا ہے فتنہ۔ اور یہ بھی فرمایا ما من نبی انذر قومہ من فتنة المسیح الدجال، ہر نبی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی تاکید کی ہے۔ ہم جتنی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہمارے اخلاقیات پر جو اثر ہو رہا ہے، یہ سب دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ فرمائے اور ان فتنوں سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔